الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، خطبہ جمعہ قرآن مجید دی ایک آیت کریمہ دا حصہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتے ہوئی. دعا ہے اللہ تعالی شرح صدر فرماوے اور یہ مختصر جے وقت سمجھن سمجھاون دی توفیق بخش اور اللہ سونا اساں سارے کو عمل کرن دی توفیق عطا فرماؤ. بندے دے اخلاقیات دے وچوں، بندے دے خوبیاں دے وچوں سب تو بڑی خوبی ادب کرنا ہے. جیڑا بندہ با ادب ہے وہ بندہ بہت سارے خوبیاں دا مرکب اور مجموعہ ہوتا ہے. ادب والی صفت دے بدلے اللہ تبارک و تعالی اپنے ہی بندے کو بہت ساری خوبیاں عطا کر. نبی رسول پیغمبر اللہ نے ہی واسطے بھیجے آنے
جڑے ویلے قوماں لوگ بے ادب تھی چکے ہیں، ہر قوم میں اللہ نے اپنا ایک نبی بھیجے، وہ نبی آ کے اپنی اپنی قوم کو ادب سکھائے۔ جنہوں نے انہوں دی بات منی ہے وہ اللہ کے رحمت پا گئے، اللہ کے بخشش پا گئے اور اللہ دی طرفوں انعامات دے مستحق بن گئے۔ اور جنہوں نے اپنے نبیوں دی ادب والی دعوت کو نہیں سمجھا وہ ناکام تھے، نامراد تھے، ذلیل و خوار تھے۔ اللہ سونے نے انہوں دے تذکرے قرآن کریم کر کے انہوں دیا سزاواں ذکر کی چاہتی کہ یہ لوگ بے ادب ہیں۔ کامیاب ترین ہے وہ بندہ جیڑا بندہ با ادب ہے۔ اللہ نے صحیفے، کتاباں، تورات، انجیل، زبور، تعلیم، حتیٰ کہ قرآن مجید، اے آسمان تو اللہ نے جڑی تعلیم نازل کی تھی ہے، یہ تعلیم پڑھاون دا مقصد بھی یہ ہوا کہ لوگیں اچ ادب آئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے مکے 13 سال گزارے اور مدینے 10 سال۔ آپ نے مکے دے 13 سال لوگوں کو ادب سکھایا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ہر قسم دے انعام اور ہر قسم دے فضل دا مختصر جیاں ترجمہ کیتے ہیں۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ این ایک جملے بہت کچھ موجود ہے۔ جیڑا ادب والا ہے اور نصیب والا ہے۔ نصیب کے مراد علم بھی ہے، نصیب کے مراد جنت بھی ہے، نصیب کے مراد اللہ دی رحمت بھی ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ بڑے بڑے بے ادب لوگوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن اس کی تھے۔ قوم سبا پہلے اللہ نے وہ قوم دے انعامات دا تذکرہ کیا کہ رب نے انہوں دے اتنے بڑے فضل کیتے، بڑی کرم نوازی کی تھی، اللہ نے انہوں دے اتنے بڑے احسانات کیتے، کرم الہی ہا انہوں دے اتنے، لیکن انہوں نے بے ادبی کی تھی، جن دے نتیجے اللہ نے ہر قسم دی نعمت انہوں کے خاص کی دی اور اللہ نے اپنے عذاب انہیں کو مبتلا کر دی۔ ایویں اللہ تعالیٰ نے 29 سپارے سورۃ القلم میں اللہ نے ایک قوم دی بے ادبی کا ذکر کیا۔ انہوں نے بے ادبی کی تھی، اللہ نے انہوں نے باغات تباہ کر دی تھی۔ جنہ لوگوں نے بے ادبی کی تھی اللہ نے انہیں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ تعلیم دا مقصد بھی ادب ہے، تربیت دا مقصد بھی ادب ہے، نماز دا مقصد بھی ادب ہے، حج دا مقصد بھی ادب ہے۔ جڑے لوگیں ادب دی دولت ہے یہ بہت بڑے سرمایہ دار ہیں اور یہ بہت بڑے جاگیردار ہیں، اور جنہیں کنہیں پیسہ ہے لیکن ادب نہیں، اے اللہ دے ہاں مسکین ہیں، انہوں دی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جنہیں دی لینگویج، جنہیں دی زبان، جنہیں دے الفاظ گفتگو جچی تلی ہونی ہے، سوچ سمجھ کے علنا، بڑھ بڑھ نہیں کریں دے، چبلیاں نہیں مریں دے، للہر نہیں مریں دے، بکواسا نہیں کریں دے، جھاگ نہیں مریں دے، جتنا بھی بات کریں نا تول کے کریں، جچی تلی گفتگو، یہ بات دا بندے دی نشان ہے۔ اور انہوں دا جڑا معاملہ ہوندے، لین دین ہوندے، اندے چ بڑا ادب ہو۔ وہ کہیں مجلس سے بیٹھے ہوئے بڑے ادب نال بیٹھے، اسلام نے ادب سکھایا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ادب کی تھے،
اللہ نے ان کو بخش دیتے، جنت دیتی ہے، ٹوٹا زمین تے ہا پیرے دی آواز جنت دیاں حوراں سن جا. اور انہوں نے مقابلے ابو لہب کے پیسہ بھی آ، حسن بھی آ، خاندان بھی اچھا، مکے دا مالدار بھی آ، سیاسی بھی آ، مذہبی بھی آ، سماجی بھی آ، خان بھی آ، گودا بھی آ، اور سونا بھی موہا. اللہ نے وہ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا کیونکہ وہ بے ادب آ. سب تو بڑی بے ادبی ہوں پہلے مکے منہ کی تھی. وہ مندہ کٹھا نبی علیہ السلام کو برا لفظ علیہ تانا مایا تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا. انہی بے ادبی دی وجہ تو اللہ نے وہ تباہ و برباد کی. بڑے بڑے پیسے والے لوگ اساں برباد تھی نے ڈٹھن تاریخ ہے کیونکہ انہیں ادب کہیں نہیں ہونا. اور بڑے غریب طبقے دے لوگ ہیں کو ترقی کرنے نہ ڈٹھے سے کیونکہ انہیں ادب ہو. اللہ دا ادب، اللہ دے رسول دا ادب، اللہ دی کتاب دا ادب، قرآن مجید دا ادب، اور اللہ دے گھر بیت اللہ دا ادب، انہیں چیزیں دا ادب ضروری. اور جڑے ویلے حقوق العباد دی باری آوے ول ماں باپ دا ادب سب تو پہلے. جڑا پیو ماں دا ادب نہیں کرتا وہ بھی کہیں مخلوق دا ادب نہیں کر سکتا. اللہ دا ادب بھی ضروری ہے، رسول اللہ دا ادب بھی ضروری ہے، کلام اللہ دا ادب بھی ضروری ہے. نبی علیہ السلام دی آمد تو پہلے لوگیں دا حال ہے بیت اللہ آ کے بغیر کپڑے دے طواف کرن دیا بے ادبی ہے. بیت اللہ اللہ دا گھر رہی تے اللہ دے گھر دے وچ انہوں نے 360 بت بنا کے رکھے ہوئے اور انہوں کو پوجے دے یہ بے ادبی ہے. رسول کریم علیہ السلام نے انہوں کو ادب سمجھا. حضرت خبیب، خباب، عمار بن یاسر، آل یاسر، اللہ نے انہوں کو ادب سکھایا. اور آج دے خطبہ جمعہ بھی قربانی دے حوالے نہ، سیرت ابراہیم دے حوالے نہ، اور سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نہ میں صرف تساں احباب دے گوش گزار یہ ایک بات کرے سکتا کہ سب کو ادب کرنا چاہیے. آگ چکی ہوئے زبان ہے جڑی او ذرا موقع محل دیکھ کے کھلے بندہ تھوڑا جہاں ادب بھی کرے. کتھیں گال نہیں کرنی ہوگی، کتھیں کرنی ہوگی، موقع محل دیکھ کے بندہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. صحابہ کرام دی جڑی کامیابی ہے ان کا راز بھی یہ ہوا کہ وہ بڑے با ادب. نبی کریم علیہ السلام دے ادب دی انہوں نے انتہا کر دی. صحابہ کرام نبی کریم دے اتنا با ادب ہیں کہ احادیث کثرت دے نال انہوں دے واقعات موجود ہیں کہ انہیں ادب بڑا ہے. ان تے ڈھیر سارے واقعات چونکہ میرا موضوع نہیں، میں ان پاسے نہیں بڑھنا چاہتا، وقت مختصر ہے. آئی جڑی گزارش کرے سا وہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی قربانی والا اللہ دا پسند کرنا والا اللہ تعالیٰ دا حضرت اسماعیل دے بدلے جنت چو ایک دمبا بھیجنا، پہلے حکم کرنا کہ ذبح کرو، والا اللہ دا خود بچاونا، والا اللہ نے انہوں دی قربانی دا ذکر قرآن کیتا. آخری سارے معاملے دے پیچھو وجہ کیا ہے؟ بس ایک وجہ دس کے میں اپنی بات ختم کرے سا. وجہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس ادب بڑھا ہے، اپنے والد دا انہوں نے ادب بڑھا کیا، جن کی وجہ تو اللہ نے اتنا زندہ رکھی انہوں دی قربانی، اتنا زندہ رکھی کہ کئی صدیاں گزر گئے. آج تک انہوں دے تذکرے بھی موجود ہیں، انہوں دے چرچے بھی موجود ہیں، انہوں دی قربانی بھی موجود ہے، صرف ادب دی وجہ. کمال انہوں نے ادب کیا. قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمائے جڑے ویلے باپ اپنے بیٹے دے سامنے یہ بات پیا رکھ لائی، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر،
انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرا بیٹا میں خواب ڈیٹھے میں تے کو ذبح پیا کرنا، تیری کیا رائے ہے؟ ایسی بات آئی جتا ادب کوئی نہیں دیتا، اے ایسے جملے ہیں جتا ادب کوئی نہیں کرنا، ہر کوئی آدمیاں جان ہے تے جان، پر اللہ میں کو ہنتے تیار آ، میں دا ادب کرا، میں ان دی چٹی ڈاڑی دا ادب کرا۔ آج ابا بھی آگ پہ پوتر کو آکھے بھی میں تکو کو ہے نا، تو میرے خیال ہے آپ اٹھا پیا اسی پوتر کو جو آکھو بھئی اب ادب کریں، آو آکھے ادب، وہ کوہن تے تیار ہے میں ادب کرا۔ ایک قربانی ہے چھے کون بڑا سبا کے ادب، سارے اندر بے ادبی بڑی ہے، ساکو پیسے بے ادب بنا دیتے، تعلیم سارے کے کہنی، تربیت سارے کے کہنی، باہر آسانی نکھتے، کاروبار ایسا کرے نہیں کیتے، جائے ہی تھائی ہیں، پلے ہی تھائی ہیں، وڈے ہی تھائی ہیں، بس سارے واسطے سارا جہان یہ ہکو قصبہ ہے، ہکو علاقہ ہے، نہ ہی کدیں کوئی سجا ڈٹھے، نہ کھبا، نہ کوئی باہر، نہ اندر، کچھ میں سیانے آدھر نہیں اڈردی ڈٹھی ہے، پھسدی کہن سے ڈٹھی، سارے اس پہ ادبی بڑی، جنہیں لوگیں اس تعلیم تربیت ادب وہ فیصلے اپنے آپ کرن تھانے کچہری تک نہیں ملے، جنہیں ادب تعلیم تربیت انہوں نے گھریں اتفاق ہے نہ اتفاقی نہیں، انہوں نے گھریں برکت بے برکتی نہیں، ادب ضروری ہے، قربانی دا پیغام ہی ہے، ادب ضروری ہے، چٹی داڑی دا ادب، وڈیرے دا ادب، استاد دا ادب، ابے دا ادب، مسیح دا ادب، اذان دا ادب، ایک قربانی سبق دیں یہ بھی سب کو ادب کرنا چاہیے، کیویں جیویں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، اے میرا پوترا میرا ارادہ ہے میں تے کو ذبح کراں، تیری کیا رائے؟ ایویں نہیں آکھیا میں کو میرے اللہ سے آکھیا نہیں، یہ بات ہی کرنے کی تھی، میرا ارادہ ہے، میں خواب ڈٹھے میں تے کو ذبح پیا کرنا، تیری کیا رائے؟ اگلی بات کہنا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جواب دیتے بابا جی پوچھن دی ضرورت ہی نہیں، جی میں تو کو حکم ہے تو کر گزرو، سمجھ گئے ہو بھی کہ یہ اپنی طرفوں نہیں اللہ دا حکم، خواب جڑا ہوندے وہ حکم الہی ہوندے وہی ہوندے، ابا جی کر گزرو کوئی مسئلہ ہی نہیں، تساں اللہ دے نبی ہو، تہاڈی کوئی بات تہاڈا کوئی خواب اپنی مرضی دا نہیں ہوتا، تساں میں کو ذبح کرنے پہ وہ خواب ریٹے میں کرو، کتنی بڑی بات ہے، یا ابا تفعل ما تؤمر، سادہ ہی ابا ساکو کی نہیں کوہن پوے نا، مثال طور تے ایک جاتے میں چاہنا میرا رشتہ تھی وے، ابا اتا نہیں چاہتا تے ابا بھی جاتے چاہتے، تے میں اگر ابے دے ادب کر کے نے ابے دی گال منیسا جا، سمجھو میرا کوئی جان ہے نا، تے کوہیج پو حضرت اسماعیل علیہ السلام علیہ کا جی میں وہ کوہیج پہ ابا تے کو آدھے کام نہ کر یا ادب دا تقاضا ہے، بحث کرن دی کیا ضرورت، ٹکراؤ کرن دی کیا ضرورت، اے جڑا سیانا ہی کہنے تو میں جتنی مرضی تو کاروباری بن ونجے، جتنا مرضی پیسے والا بن ونجے، تاجر بن ونجے، پیو دی تے اولاد ہی تھی سکتا ہی نا، پیو دا پیو تو نہیں بن سکتا، جتنا مرضی دھنتر بنے، ابے کو پاگل بیٹھا کے جنہیں ابے کو دھنتر سمجھا نا تے ادب نہ کیتا آنے، وہ رودے ودے انہوں نے گھر دے دانے بو گیا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمائے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی جڑی قربانی آئی وہی آئی کہ اپنے ابے کو آدھے پیان جو ابا جی کر گزرو، اصل اڑندہ لٹاون قربانی نہ، گردن تے چھری پھرن قربانی نہ آئی، قربانی اصل پیو پوتر دی گفتگو دا نہ آئے، قربانی اصل پیو پوتر دے جملے دا نہ آئے، قربانی پیو پوتر دے مکالمے دا نہ آئے، ابا اپنے پوتر کو آدھا پہ میں خواب ڈیٹے تے کو ذبح پیا کرے ہاں، تے بیٹا دے ابا جی کر گزرو جی میں تو کو حکم ہے، رہی گال کہ میرا کیا بنسی ستجدنی انشاء
میرے ابا جی آؤ میں صبر کرے سا میری گردن تے جڑے ویلے چھری چل سی جوانی ہر کہیں کو پیاری ہونی ہے زندگی ہر کہیں کو محبوب ہونی ہے لیکن تہاڈا آرڈر جو ہے اللہ کا حکم جو ہے میں اسماعیل نہیں یہ کچھ سیکھا ہوا ہے کہ میں ادب کراں باقی فیصلے میرے اللہ دین اللہ پاک فرمینے مان گئے تیار ہو گئے شیطان مختلف جائیں تے اندر رہ گئے پہلے حضرت سیدہ حاجرہ کو برگلے نہ رہ گئے حضرت حاجرہ نے بات نہیں مانی حضرت ابراہیم کو برگلے نہ رہ گئے حضرت ابراہیم نے نہیں مانی حضرت اسماعیل کو برگلے نہ رہ گئے حضرت اسماعیل نے نہیں مانی اللہ پاک فرمے دے عجیب جیاں منظرہ فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ حضرت ابراہیم بڑھے پہ ہتھے نال اپنے نوجوان جوانی چڑھتے پودر کو پکڑے نے جا پکڑ کے لٹائے نے جا اے لٹاون تے تیار تے بیٹا لٹان تے تیار آئی اللہ دئی میں لٹیج گئے ابا لٹا دیتے اس بیٹا لٹیج گئے چھوڑی تیز آئی چھوڑی گردن دے ہوتے پھرن لگ گئی اللہ دے سوال بچا چھوڑ آئی اسا جنتی جو دنبا روانہ کر چھوڑ آئی اسا چھوڑی تلے دنبا دے چھوڑ آئی حضرت اسماعیل کو بچا چھوڑا سے یا اللہ بچا کیا آئی اللہ فرمے دے جڑے مال بات ہوئن اپنے پیوما دے ادب دا حق ادا کرنے ہوئن اللہ سائن سے بالے کو کوئی جن کے بچا چھوڑنے ہیں ایسے بالے کو فتنے کے بچا چھوڑنے ہیں ایسے بالے کو کھاچے کے بچا چھوڑنے ہیں ایسے بالے کو خسارے کے بچا چھوڑنے ہیں کمال ادب دا مظاہرہ کی دی بیٹھا اٹھڑا بابا اگر بھاج ونیا دوڑ ونیا دروگ ونیا ناس ونیا حضرت ابراہیم پیچھو نہ آ سکدیاں لیکن اللہ فرمے دے اسماعیل دے ادب دی انتہائی سات عمر سے حضرت اسماعیل دا ادب پسند آیا اساں حضرت اسماعیل دی قربانی قبول کر چکے تنال اعلان کی تیسے قرآن ہے وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا لوگوں سا کو حضرت اسماعیل بہت پسند آتا کیونکہ وہ پیو دے ادب دا حق ادا کرتا جیڑا پیو ماں دا ادب کرے وہ اللہ کو بڑا پسند ہوتا جیڑا پیو ماں دا ادب کرے اللہ کو رسوائی کے بچے کتنی بڑی دلیل ہے اور کتنا بڑا سبق میں قربانیاں کی چاہوں تو سن کی چاہوں سن کہیں شاید آج بھی کیتی ہوئے کہیں آج کرنی بھی ہوئے ایام تشریق 11 ذوالحج 12 ذوالحج 13 ذوالحج انہیں ترائے نہیں مارے تکبیرات بھی آکھنے نصر تک 13 دی اثر تک اور انہیں ترائے نہیں مارے قربانی بھی کیتی مانی سکتی جڑا عید دا نہیں ہے وہ یوم النہر ہے وہ ایام تشریق شامل نہیں یوم النہر علیحدہ ہے وہ قربانی علی عید دا نہیں ہے قربانی دا نہیں انہیں علاوہ ایام تشریق تترائے دی مہارا قربانی کرنے دی گنجائش موجود ہے اسا قربانی کرے سو آج بھی قربانی دا نہیں ہے قربانی دے نہیں ہے خطبہ جمعہ اور قربانی دا پیغام کہ نوجوانوں قربانی دو اپنے عقل دی اپنی انا دی اور اپنے مزاج دی اپنے فیصلے دی قربانی دو پیو ماں دا ادب کرو آندرہ جی میں حضرت اسماعیل نے کیا روز تماشا ہے روز میلہ ہے جیوں پیو ماں بڑھڑے تھینے منجن بیچارے رونن میں دے ساری زندگی جے تک جیندے ہونے رومن ہونے دا مقدر کوئی پوتر ایسا کہنی جڑا ابے دے جذبات کو سمجھے جڑا اماں دے احساسات کو سمجھے ہر نوجوان دے اپنے فیصلے نہ اور اپنی رضا بندی ماں باپ دا کوئی ادب نہیں تے صاحب دے دی قربانی بھی تو اللہ کو میں پسند نہیں نا اللہ دے قربانی ہوں دے پسند کرے سا جڑے ویلے تساں حضرت اسماعیل دی طرح با ادب بن گئے یا اللہ حضرت اسماعیل اتنے بڑے با ادب بنوں دی وجہ کیا ہے اللہ نے فرمائے پہلی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ بادا بن پوتر بھی بادا بھائی صاحب دے ہوں جڑا بابا پوتر کے کٹیندہ پہ لگ دے ہوں ہی شاید اپنے ابے کو کچھا ہوئے
ہی واسطے کٹیندا پے رسم میں چلدی بھی جڑا اپنے پیو ماں دے اگو بھونک سی بکواساں کرے سی چڑھے سی مندے کٹ سی کٹے سی مرے سی اون دی اولاد اون کنے چپا خان واد کرے سی ابراہیم علیہ السلام با ادبن اپنے ابا مشرک کئی آزار بت بنے رہا لیکن پیو دے ادب دی انتہا کی تھی بیٹھی اللہ فرمائے دے جنہیں انہیں اپنے کافر ابے دے ادب دا حق ادا کی دے اساں پوتری با ادب نہیں تھی تو سبھی ادب کرو اپنے ابے دا اپنی اماں دا ایو موقع ہوندے جدوں بیچارے کھا پی نہیں سکدے اٹھی بائے نہیں سکدے تھوڑا ساڈا حق ہے کہ انہیں کو اٹھاؤں بلھاؤں انہیں کو کھماؤں پلواؤں انہیں دی خدمت کروں انہیں دے کپڑے انہیں دی جُتی انہیں دا دھاون انہیں دا غسل انہیں دی طہارت انہیں دی صفائی یہ سارا تو حق ہے سارے تو ہوتے فرض ہے جلے اوکھا ٹائم آ بڑھے پیدا ٹائم آ ضرورت ہے ون تو سائیں کیوں نہیں کیتا اللہ نے فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام اس ادب ہے نبی کریم علیہ السلام نے بھی یہ بات سمجھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابے دا ادب پہ کرنے آن یا آبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا جڑے میرے ابا دھن کے دیوان تے آئے بغرن تے آئے گھٹن تے آئے تے پوتر اپنے ابے کو بیا دے حالانکہ ابا مشرکے والوی ادب ہے ابا جی سلام علیکہ ساستغفر لک ربی اے ابا جی کوئی مسئلہ نہیں تو سا خوش ہو میں میرا بھی کوئی گل کئی ہیو جیاں مثال ہیں میں تو کیویں دیواں جنہیں جائیداد دی خاطر اپنے پیو کو قتل کیتے پتریں قتل کیتے کئی مثال ہیں تو سا کلیاں بہو میرے نال میں تو کو بندے نے نا علاقے وستیاں دسن تے تیار جنہیں اپنے پیو کو قتل کیتے کئی ایسے واقعات اے جلی وڈی بے ادبی اے جلی وڈی بے ادبی کیوں نہ آسمان پھٹے اور زمین پھٹے کیوں نہ اللہ دی ناراضگی آوے مہنگائی عروج تے کیوں نہ پہنچے افراتفری کیوں نہ مچے بے برکتی کیوں نہ چار چٹوڑا ہی نہ گھیلن مارانی نہ اگو علامن بھی نہ قتل کر دے ہونا اے جلی جرت اور اے جلی پیو بادی گستاخی شاید کہیں زمانے سے نہیں ہوئی جیڑی ملک پاکستان اس پہ ہوندی اجاں والا روندے بھی ہیں کہ سارا مسئلہ ہے سی اے جلی وڈی بے ادبی کافر پیو دا بھی ادب کیتے ابراہیم علیہ السلام اجاں بھی میں پوتر اسماعیل ادب والا نہ دیواں این واسطے دیتے بھی حضرت ابراہیم آپ با ادب اور دوسری وجہ یہ آئی حضرت اسماعیل با ادب ہی واسطے آنا کہ چھوٹے لا کے حضرت اسماعیل میرے گھر بیت اللہ دے خدمت گزارن اجا بالا حضرت ابراہیم اپنے پتر کو بیت اللہ دا ہمسایہ بڑھا گئے ہیں میرا گھر بنائے رہے میرے گھر دی صفائی کرنے ہیں خدمت کرنے ہیں یعنی میرے گھر جڑا ہوئے میں بادب بنا لینا ساجا اولادا سارے گوالے جنتبے ادب ہوئیں ایک دسو کدہ اپنے اولادیں کو مسجدیں بھیجے سے کدہ اپنے اولادیں کو مدرسے بھیجے سے کدہ اپنے اولادیں کو تربیت دیوائی سے کدہ اپنے اولادیں کو قرآن پڑھائے سے انجا فریقی جیسے انجا مچل بڑھائے سے جو انہیں جادہ تنان ایریا اللہ فرمے دے پہلی وجہ ہے حضرت ابراہیم آپ بادہ بن میں اللہ نے بیٹا بھی بادہ بتا فرمائے دوسری وجہ ہے حضرت اسماعیل دے ادب تے مدرسے دے ماحول دا سا مدرسے والے بال اکثر بادہ کوئی گال نہیں یار کوئی مسئلہ نہیں پڑھاؤ بالیں کو داخل کراؤ مرحلے سے اذان نماز صاف چاونا صفائی کرنا بہاری دیونا ادب آ مدارس دی برکت نال ادب اے سنت ابراہیمی اے قربانی دا میسج مدارس نال تعلقہ جنہی وجہ تو اللہ نے با ادب بڑھا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے ادب دی انتہا کر گئے اور اللہ نے فرمایا میں کوئی اسماعیل پسند تھا اور اساں دی قربانی بھی قبول کر گئے اور اساں دے تذکرے قرآن اس کی یہ تو پتہ لگ دے صاحب کو کیا ہونا چاہیے
بعد یہ ہوں نبی دا پتر ہے ہوں بھی گل سنی ذرا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے کبھی مثال دیتی ہے یہ جڑی مثال ہے قربانی دی اے ادب دی مثال ہے حضرت اسماعیل نے ادب کی تے اللہ نے بچائے تے انبیاء بیٹا ہے وہ بھی نبی دا بیٹا ہے نبی زادہ ہے لیکن اپنے ابے دی بے ادبی کیا کریں دے تے اللہ نے بچایا نہیں وہ بھی نبی زادہ اے بھی نبی زادہ اے نبی زادہ ہے چھری تلو بچ گئے ابے دے ادب دی وجہ تو اے بھی نبی زادہ ہے اے اپنے ابے دی بے ادبی کی تھی اس سے اللہ نے والے سیلاب کو نہیں بچایا حضرت نوح علیہ السلام اپنے پتر کنان کو آواز دے کے سجانے اے بیٹا سارے کٹھے سوار ہو ونجا ساری کشتی دے بائے ونجا اللہ دے عذاب کے بچوے سے یا بنی ارکب مانا اگر بیٹے جواب دیتے الہ جبری آسمونی من الماء اے ابا جی میں پہاڑ تے چڑھوے جان تے پانی دی کیا مجال پہاڑ دی چوٹی دا مقابلہ کرے تے آ کر کے میں کو بلاوے تو آدھے بڑھن دا خطرہ ہے میں کو پانی نہیں بلا سکتا اللہ دے پتر پیو دی نا فرمانی پیا کرے گا اپنے ابے دے سامنے علیحدہ پیا اپنے ابے دے سامنے اپنے تبصرے پیا کرے گا اپنے ابے دی بات کو ٹھکرائی پیا ہاتھ توڑے نبی زادہ ہاتھ توڑے پیغمبر زادہ لیکن مولوی سارے کار کے نہیں بچ سکیا بے ادب ہوئے نبی دا پتر ہوئے سارے کار کے نہیں بچدا بے ادب ہوئے نبی دا بیٹا ہوئے سارے کار کے نہیں بچدا اللہ دے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین اجائی میں آپا دے جباتا پیا چل جان میں اللہ نے پانی دی چھوڑی بھیجی پانی دے سلاب دی چھوڑی دینا اللہ دے سمر کنان کو ابے دے سامنے غرق کر دیتا اسا خینات آجیں کو نسن جانے با ادب پتر چھلی تلو بچ گئے بے ادب پتر خشکی تے بیٹھا ہا اونچائی تے بیٹھا ہا وقت بھی اللہ دے کہر کے نہیں بچ سکتا اچھا تُساں اپنے علاقے سے غور کرو سجے کھبے دیکھو کئی بے ادب ہیں اولاد پیو ماں دے جڑے پٹے ہیں خدا دے سکون کہیں نہیں ہونے ادب بہملی دولت پیسے کے زیادہ ادب تعلیم کے زیادہ ادب تربیت کے زیادہ ادب جن اخلاق اچھا ہے جڑا بلندہ چلنا ہے کیا بات ہے با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب قربانی پیغام دے دیئے چھری تلو بچنا چاہتے ہو والدین دادا اگر تساں غرق تھیمنا چاہتے ہو جے جڑی بلندی تے گئے بیٹھے ہو وہ جتنا بلندی تے کنان گیا بیٹھا ہاں اتنی بلندی تے اجا نوجوانہ تو کہنے پجا اللہ دے نا فرمان تا بے ادب بچہ جے جڑی بلندی تے گیا بیٹھا ہوئے میں اللہ دے قہر کے نہیں بچ سکتا کتنی اونچائی تے گیا بیٹھا لیکن وقت بھی اتنا امکان ہی کہنا ہاں بھی پانی پوجسی کے نہ پوجسی لیکن بے ادب بندے کو پانی دی چھلنے بلہ دیتا بلندی کو لو پکڑ کے پانی نے تلے بوڑے اور چوبے دیتے جے جڑی بلندی تے پہنچے لکھاں پتی بنے کروڑا پتی بنے زمیندار ہیں پیسے آئیں جو بھی ہیں لیکن بلندیاں نہیں بچیں یہاں بندے کو ہمیشہ ادب بچیں جب نہیں بچیں تو ادب بچیں پیو ماں دا ادب اماں دا ادب ابے دا ادب سارے کم ایک پاس کتنی بڑی بات ہے حضرت اسماعیل نے کمال ادب کی دا اللہ نے سوری کرو بچایا حضرت نوح علیہ السلام دے بیٹے کنعان نے بے ادبی کی تھی اللہ نے اونچائی تو پکڑ کے نہیں میں پانی جا چاٹا مروا کے تباہ کر دیا ایک بھی مثال اللہ دے حضرت یعقوب علیہ السلام دے پتریں کو جا دیکھو ایک پتر اسرائی جائیں اپنے ابے دا ادب کی دائی تبے پتر سیان جنہاں نے اپنے ابے دی بے ادبی کی تھی
ہے او بھی نبی دا پتر ہیں او بھی نبی دے پتر ہے او بھی نبی زادہ ہیں اے بھی نبی زادے بنی اسرائیل کنانی ہیں حضرت یعقوب نبی دے پتر ہیں ابے دی بے ادبی کی تینے تے ابے دے گوٹا ٹکوڑ بدا مارے ہیں یوسف پورا گئے ہوئے چھ سٹے ہیں کافرے کے بیچ ہیں تے ٹھاک لدے مرے ہیں کوڑ لدے مرے ہیں جو بھیجا کھا گئے جیڑی اولاد اپنے پیو ماں کو ٹھگے تے ٹھگ مارے تے اپنے ابے اماں دے کے کوڑ بطوڑ مار کے اپنے پیو ماں کو مطمئن ودی کرے اللہ دے تیرے پیو ماں کو نہ سمجھ آوے لیکن میں اللہ جاننا ابے دے سامنے تو نبری کرنا بھی بے ادبی ہے اماں دے سامنے کوڑیاں کہانیاں سناونا بھی بے ادبی ہے پیو ماں شدے آن پڑھنا سادے ہوندن تے وہ آدھیں دنیا کوڑ مار سکتی ہے میرا بچہ میں کو کوڑ نہیں مار سکتا تے بچہ وادے اے جڑا گھڑا دا سر روندے وہ سب تو زیادہ کوڑ ٹھگینا پہلے پیو ماں بزرگ ہوئے پہلے انہیں بڑی کھیسی سجی مرے سی کھبی او اماں جی تو دا علاج کرا من جی امیں علاج دے بہانے اماں کو گھن گئے ڈاکٹر آدھے اماں ہی تھا جڑا نا انگوٹھا لا اے دے اماں کو مہینے دے بعد پتہ لگ دے جیڑی شہائی ساری چڑھ گئی ہے فیضو دے نا دے اماں کو نہیں سی بچ گیا اے بے ادبی جانور دی موت مرسی جیڑا پیو ماں دی بے ادبی کرے پر زمین تو تیرے نامے ہو گئی لیکن اے جڑی بڑی نعمت کے جو محروم تھیا کھڑائی تے کو کیا پتا جو خزانہ کہندے کے ہے تے دولت دنیا دی کہندے کے ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے ایک بھرا پیا دے اماں جی گھٹ سن دے اینا مجھے پیچ اماں گھٹ سن دے تے پیو ماں کو بڑھے پیچ جڑی سب تو زیادہ چیز دی ضرورت ہوندی ہے نا وہ بالیں دے نال باہن دی ضرورت ہوندی بس اوکا کشے نہ دے کشے نہ دے تھوڑا دیا پائے اپنے ابے دے نال بائے اندھے ذرا پیر پکڑ پیر گھٹ اندھا سیر گھٹ اندھی ساری بھوک اندھے سارے دکھ ختم تھی دے سارے مسئلے اللہ حل کر دے ہوں کہ اماں بھرا میرا دے زمین میں کلے تے اماں تو رکھ یا اماں میں کلے زمین تو رکھ تے میں زمین کو دیتی ہے تے کو میں اپنے کے رکھے کیا خیال ہے ہوں کہ بتائیں ٹھیک کی جندے کہ اماں آگئی ہوں کہ ہر جگہ آگئی بات اپنا بھئی قربانی آدھی ہے ادب کیتا کرو حضرت اسماعیل دا پیغام ہے ادب کیتا کرو شریعت دا میسج ہے ادب کیتا کرو جنہ لوگ ہیں ادب ہوئے اللہ ترقیاں دے دے اللہ انہیں دے نام بلند کریں دے اللہ انہیں کوئی شہرت دے دے اور جڑے لوگ بے ادب ہوئے اللہ انہیں کو اچھی جا تو چاہ کے تلے کر دے نہ رہا دے حضرت یوسف نے ادب کیتا اپنے ابے دے سامنے اللہ نے عزیز مصر تے وزیر خزانہ بنا دیتا یوسف دے بہنا ہے اپنے ابے دی بے ادبی کی تھی انہوں نے گھر دے دانے موقع چودھری بنے دیا کاکھ نہیں بچا کوئی گال نہیں اے سمجھو بھی جنہیں ادب ہے وہ ترقی کرانا جی میں یوسف ترقی کی تھی جی میں حضرت اسماعیل ترقی کی تھی جی میں حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹے حابیل نے ترقی کی تھی یہ سارے پتریں دے تذکرے کیوں اللہ نے قرآن اس میں ہم کی تاکہ تو اب وہ سمجھ آئے ڈھیر سر پتر دوسرا نیوے پتر وہ بھی گزرے جنہیں نبییں دے پتر لیکن جائیں ادب کیتے کمال ادب کیتے اللہ نے انہیں کو بڑیا عزت دی چاہتے اور جنہوں نے بے ادبی کی تھی اللہ نے انہیں کو ذلیل و خوار کی اگلی گال سنو ذرا نبی کریم علیہ السلام نے بھی اپنے دورے اے مثال دیتی ہے کہ جڑے ادب کریں اللہ انہیں کو کیویں عزت دے دے امام کائنات نبی کریم نے فرمایا اے میرے یار عمر جی اللہ نے نبی فرمایا زندگی دا پتہ نہیں ہو سکتے تیرے نال اویس نامی بندہ ملاقات کرے اگر تیرے نال اویس نامی بندہ ملے تے میں محمد کریم دا فرمانے اویس جڑا کرن نال تعلق رکھنا ہو سی اویس کے دعا کروامی حضرت اویس دی دعا اللہ رد نہیں کرے گا کہ
دی بات ہے، امام کائنات ہے، نبی پاک دی زبان اللہ دی وحی دے مطابق ہونی ہے، نبوت دی زبان ہے، شریعت دی زبان ہے، اللہ دی مرضی نال بولنی ہے۔ امام کائنات نے فرمایا عمر اویس تک ملے، میں تفصیل اس نہیں کرنا۔ حضرت عمر دا دور رہا، احرام پا کے حج تے ودن، کہیں آ کے آکھے تو کوئی یمن دا قافلہ ہے ملن چاہتا، آگے نے کتھا ہے فلاں نہیں جاتا، انہیں کہ او کو میرے نہ لو میں ملتا ہوں۔ حضرت عمر گئے خیمے کون ہو؟ یمن ہی چوائے، یمن دے کیڑے علاقے میں چوائے، انہیں کہ کار نہیں چوائے، تو انہیں اسے اویس کیڑا ہے؟ اویس کھڑا تھی گئے، جی امیر المومنین، فرمایا اویس خوش نصیب ہیں تیرے بارے نبی پاک بھی نبوت علی زبان تو تذکرے سنے میں تیری دعا قبول تھی، دعا دے کر میرے حق کے گگو والے ہو، میں تقریر نہیں کر سکتا لیکن یہ جملے لازمی یاد رکھ۔ کیا مسئلہ ہے تیرے؟ وہاں کسی میں کتنا دعا کر سکتا، تساں صحابی ہو، تساں تے رائے دے وہ اللہ قرآن چا بڑھا وے، میں فرمایا ہاں تیرے کے دعا کراونی ہے، میں عمر نے کراونی، وجہ ہے نبی پاک نے فرمایا اون دعا کی تھی، بس سارے آکھن لگے نا ویس تیرے خوبی کیڑی ہے؟ وہ ادب، آکھن لگے میرے بھی کوئی خوبی نہیں، میں غریب دیاں بندہ، ہر سال حج تے میرے علاقے والے کوشش کریں تیاری کریں، میری بھی نیت ہوندی ہے میں مینا دے کٹھے بنیا حج کراں، تے کچھ لوگ میرے علاقے دے نبی پاک دی زیارت واسطے بھی آئے ہیں، میرا بھی دل آدا میں بنیا زیارت کرا کلمہ پڑھا صحابی بنا، لیکن میں نہیں آ سکیا۔ حضرت عمر دل وجہ کیا آئی؟ ایک کھڑا تھیا کھڑے آدھے وجہ آئی کہ میری اماں بیمار آئی، میں اپنی اماں دی خدمت کرنا، کپڑے نہ وڈا سکتی گئی، میں اپنے اماں دے کپڑے چینج کرنا، کھانا نہ پکا سکتی گئی، میں اپنے اماں دے کھانے بننا، اماں دھو دھوا دے صاف ستھری نہ ہو سکتی گئی، میں اپنی اماں دی صفائی کرنا، تے اماں دے ادب دی وجہ تو وقت میں حج دے پروگرام کینسل کر دینا، صحابی بنن کو ترجیح نہیں ملتی، اماں دے ادب کو ترجیح دیتی ہے، حج کرن کو ترجیح نہیں ملتی، اماں دی خدمت دے ادب کو ترجیح دیتی ہے۔ آخر کار میں اپنی اماں دی خدمت کر کے بیٹھا ہوا میری اماں میں گوا کھڑ پہ گئی ہے، اب ایسا کوئی بچہ ہی ہو جیاں کہنا گزریا ہو سی جڑا بچہ اللہ نے میں بڑھڑی کو دیتا ہے، کمال ادب کی دیتا میں اماں دا میں دعا کرنے ہاں، میرا ویسا چھڑا ہاتھ چل سے جڑے ویلے بھی چل سے جندے واسطے بھی چل سے، میری دعائی اللہ تیرے ہاتھ خالی نہ والے سے۔ صحابی ہومن جائیں قربان کرنے تھے، اتنا وڈا اماں دا وعدہ، صحابی ہومن قربان ہے، حج قربان ہے۔ اماں میری یہ گال کی تھی، اماں میری فوت تھی گئی، حضرت عمر میں ہن حج تے تہوں آیا ودا میری اماں فوت ہو گئی، جے تی اماں جیندی رہ گئی میں نہیں آیا، میری اماں بیمار تھی وے تو کون علاج کرن، میرا ابا بیمار تھی وے تو کون علاج کرن، اساں چھوٹے ہوندے آسے وے اساں بیمار تھی ہوندے آسے تڑپ میں نے ہم پیو ماں، تو آپ کو کیوں نہیں تڑپ لگتی؟ تھوڑی اماں بیمار تھی وے اماں دی بیماری کو مذاق بنے لے ہو، تھوڑے ابا بیمار تھی وے ابے دی بیماری کو کہانی بنے لے ہو، کہ ڈرامے بڑھائی پہ نعوذ باللہ، ایک کہانیاں بڑھائی پہ۔ میں صحابی رسول بننے واسطے نہیں آیا، حج تے نہیں آیا، میری اماں دے ادب دا مسئلہ۔ حضرت عمر آدھیں لوگوں سن گنو اویس کرنی دی بات، جڑا پیو ماں دا با ادب ہوئے او ہاتھ چاہوے تے اللہ اندے ہاتھ ہی خالی نہیں بلنے، تجربہ چکر جنہ بھی دعا کرے پیو ماں خوش ہوئیں، پیو ماں راضی ہوئیں، پیو ماں خوش ہوئیں، اللہ سارے مسئلے حل کر دے۔ ایک قربانی پیغام دے دیئے کہ باپ آکے بیٹا تک وہ ذبح پیا کرنا، بیٹے آکے ابا جی ہمت کرو تو دیر نہ لو، یہ قربانی۔ قربانی جانور ذبح کرنا نہ نہیں، قربانی وڈیری ہیں ادب کرنا نہ ہے، کہ جڑی بڑی بات
فاتح اویس دی دعا قبول تھی دیئے میں کو اللہ نے وحی دے ذریعے آکے میرے نبی پاک نے اپنی زبان نہ دستا ماں باپ دا ادب کیتا کر اللہ دعائیں قبول کرے سی ماں باپ دا ادب کیتا کر اللہ عزتاں دے سی ماں باپ دا ادب کیتا کر اللہ تے کو پسند کرے سی اللہ تجھا قربانیاں قبول کرے سی جے نہ کرے سے ادب یوسف دے بھیرانے دی طرح آدم دے پتر قابیل دی طرح نوح علیہ السلام دے پتر کنان دی طرح برباد تھی سے تباہ تھی سے شرمندہ تھی سے رسوا تھی سے جے بے ادب ہو سے ادب ضروری آدم سی ابا گال ہی ہوشیاں کریں دے عقل ہی نہیں منے دا بھئی ادب تے اتھائیں کرنے جتا ابے جا گال ہی عقل نہ منے جے ابے جا گال ہی عقل منے نہ پائیں وال کی ہاں ادب ہے وال تتائیں عقل منیے تو منی ہے ادب تتائیں جدا تیرا دماغ نہ منے اے بے ادبی دی حکمی مثال سنائے اللہ دا ولی ہے جوان نماز پڑھ رہا کھڑے عقیدہ بھی ہے ولی بھی ہے نمازی بھی ہے کوئی خامی نہیں کوئی خامی نہیں اماں سجے جریج آکے سے بولو اماں خیر ہے نماز پڑھ گنا جریج نماز پڑھ گنا بات تریجے دی جریج خیر ہے اماں نماز پڑھ گنا تریجے دیوار دے بعد اماں دیے وے پترا میں کو نہیں پتا تجھے نمازیں تے عبادت نا میں دکھی تھیاں تو میری دل دی گال ہے اوتی تیرے ہوتے موت نہ آسی جے تیں شرمندہ نہ تھی سے کئی شاید کمی کہنی عالم بھی ہے ولی بھی ہے سب کچھ موحد بھی ہے توحید بھی ہے سب کچھ مت آنکھیں توحید میں کو بچے سے پیو مادی بید بھی ایسا کوئی غیرے سے اے توحید والے کوئی نہیں بچے متا سمجھے میں کو پیسہ بچے سی پیو مادی بید بھی ایسا سہارے جڑا پیسے آجے کوئی کھا رہے ہیں ایسی بید بھی ہاں بھائی اوے جرے جا وڈا تو ولی بنیا ودی میں کو تری جھڑی مارے تا کو سڑے دی بیٹیاں تے گندی عورت تیرے متھے لگ سی تو شرمندہ تھی اماں مر گئی پتر اپنی اماں دے گھر کو چھوڑ کے جنگل اچ گئے اتنا جھونپڑی لائی ہے خیمہ لائے کئی مہینے کو جھونپڑی ہے عبادتاں کرنا پہ نیک آدمی ایک عورت آئی ہے وہ کہ بھئی میرے اندر برائی ہے میں بری عورت ہوں تو جریج اگر حق ادا کریں اگر تو اپنے دل دی خواہش پوری کریں تو میں حاضر حضرت جریج حضرت میں اللہ کے در دفع تھی میں آج دے بعد تو میرے خیمے دے قریب نہ آئی سارے وسائل ہن کلا خیمہ جنگل دا علاقہ عورت آ گئی دفع ہو گئے کوئی ضرورت نہیں سادے تے عورتیں نال بڑے تعلقات ہیں فخر محسوس کریں وال جلے چار کچاری اچ بہوں وال ذکر کرنے ہیں وات آکڑ کر کے آدھیں وات کیویں وہ فلانی نہیں جڑی فلانے دی گال اون دے نال میرا 10 سال کولو رابطہ ہے تے میں کراں بے دی زال نال رابطے بے دی دھی نال رابطے تے پیسے خرچ کراں تے انہیں کو عیاشا کراواں تے فقیر دی بات نہیں سنا ہے تے مرن کے پہلے تو بھی اپنی زال کو غیر نال جب تک نہ دیکھیں تیرے ادھر ہی موت نہیں آ سکتی یاد رکھیں ڈھیر پیسے دا کیا مطلب ہے دلہ بنوان ڈھیر زمین دا کیا مطلب ہے بغیرت بنوان بے دی دھی بھین دی عزت کوئی نہ بچا انکی نے بہتر ہا کہ تو کہیں جانور دا گند کھاویں آچا بے دی عزت دا ویری نہ بنے بڑا جوان بڑھیا بدائی 4 5 7 8 10 رابطے اے آدھے میں یہاں جوان کوئی کہیں جریج علیحدہ خیمہ ہے جنگل دا علاقہ ہے عورت بیماری بھی ہے عورت گندی بھی ہے حضرت جریج حضرت میرے خیمے دے نیڑے نہ بھی بلے نہ تے مار مار کے ختم کر دے وہاں کے بڑا ولی آ گئی میں اگے جے کو صلاح کی تھی کہیں نہ نہیں کی تھی تے وڈا آ گئی پہلا بندہ ہی جڑا تو میں کو ٹھکرے نہ پئی تے کو ہاتھ لکھے سن سال پورا گزریے سال دے بال جائے ہوکو جو ہی بال جائے انہیں کہ وہ بستی آ جائیں کہ کدو آئے آگے دی جریج دا بال ہے اور ایویں عبادت گزار بنا رہ گئے لیکن میرے نال وقت گزاری اے جریج دا بال ہے
لوگ سارے چھٹے ہیں تو پتہ ہے آج کل لوگ سن دے سمجھیں دے گھٹ جیڑی گال تھئی ڈوبا چل بھائی کہ میں ترا بھی صاحب گھٹ سن دیں سمجھیں لوگ وہ کو سمجھ آ گیا جیڑی گال کی تھی میں تو آ کوئی آ گیا جیڑو آئی گال بس حقیقت کو تو کوئی سنن تے تیار نہیں جیڑو دی گال آئی پک گیا گال ہی میں سنی سنائی آ گئے نا انہیں کہ اوے اڑتے آ پہلے خیمہ پٹے نے وہ شدہ نماز دے چاہ وہ کو پکڑ کے کٹے نے وارے وارے انجھے بندے کو کٹن دے لوگ ثواب سمجھے نا بھامیں آپ سارے گندے جو پھسے ودے ہو گئے بدنام ہوئے جڑا پکڑیج پہ ورنہ سارے نمی آدھا سارے تقریباً سارے اٹھے اللہ دی ناراضگی ہے جدہ دی بے پردگی آئی ہے جدہ دا موبائل آئے جدہ دا پیسہ آئے جدہ دی تربیت ختم تھی ہے اساں اے جدے بندے جانور بن گئے ہیں کہ ساتھ جانور آکھن بھی حد تک ہے سارے کہتے جانور چنگا ہے اساں جانورے کے بھی بدتر سلوک کریں اے جڑی سارے اندر لانت آئی ہے قربانی کیا پیغام دینی ادب ادب ہے تھے عرشہ ادب نہیں تھا کشے نہیں انہیں پکڑ کے کٹے بے ہوش تھے نہ جلے پیچھے ان کو ہوش آئے اٹھے کسی مسئلہ کیا ہے انہیں کیا مسئلہ کیا ہے اے عورت آتی ہے بال چرائے جاتا ہے وہاں کے بعد اللہ دے بندے میدہ نہیں نا پیدا نہیں بڑا بنے والا میں صوفی بڑا بنے والا میں نیک مثال میں مولوی ہاں میرے کوئی غلطی کی رہا میں آخر ماں دی انسان ہاں مولوی ہاں لیکن ہاں تا بندہ فرشتہ دن میں میرے کوئی غلطی جو ہو سی ہمیشہ اوہو میری غلطی کو اچھلے سی جڑا خود غلطیاں دا پاپ ہو سی اے میری گال لے کے جائے جڑا شریف آدمی ہے وہ دے ذہنے چے ہو سی یار غلطی تھی ویندی ہے جڑا میری غلطی کو ڈھیر اچھالی پہ سمجھا ہے وہ بندہ آپ غلطیاں دا گند ہے وہ آپ غلطیاں دا گند ہے وہ حضرانن گدڑ اپنے ڈر کو نوک دے اے بھی شاید الزامی واسطے ودا لیں دے کہ میرے سیدھا کوئی نہ تھی اے کیفیت ہے وہاں کہ وہ میدان نہیں انہیں کہ تیرہ انہیں بات پکڑے آگے دیا چنگال سنو اے بال عورتے کرو انہیں پتہ لگ میں دے کھیر کھیر پانی پانی کر دینا انہیں کہ کی میں اے بال دسے سی کہ میں رب نہیں انہیں کہ بعد بھی مذاق بال ہی علنن وہاں کیا لے سکتے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی ہے نماز پڑھ کے اللہ کے دعا کی تھی ہے غلطی جڑی ہے میں سمجھ گیا اللہ سے ہون تے بچا کٹیا بیٹھا شرمندہ تھیا بیٹھا اگو تے ہون منت کر سمجھ گیا میں آ گئی میں بچے دی دنی تے ناف تے انگل رکھی ہے تے آگے دی بھائی پترا دسا من ابا کا تیرا ابا کھاؤنائی بال کی تھا لینن لیکن اللہ نے علوائے نماز دی برکت نال ولایت دی برکت نال عبادت دی برکت نال بالی میں ہولیاں دے اپنے ہونٹ لائن تے آکھن لگے ابھی اروائی اے میرا ابا جریج نہیں بکریاں دا چرواہا ہے وہ جڑا فلانا آجڑی ہے او میرا ابا ہے سارے علاقے آلے حضرت جریج دے پیریں ڈھائے بین معافی بدے منگ دے آن ہاتھ بدے جڑے دے آن تے آدھے بدے آن اللہ دا ولی تے انگل دا اشارہ کیتے تے بال علا پہ واسطہ رب دائی وی سادے خلاف پلوتے نالامی سادے خلاف پر دعا نہ کریں اسائی میں بھول پیا سے غلطی کر بیٹھے آسے اساں تے کو سونے دائے خیمہ بنا لینے ہیں وہ جڑے جا اللہ کے صدا گلہ نہ کریں اللہ دے سامنے ساری نہ کریں چرے جروندا ہویا کھڑا ہوئے سارے علاقے دے سامنے روندا کھڑا تیادہ کھڑا آؤ تو گھڑساں میں کوئی ننگا کیوں پہن آؤ تو گھڑساں میں مارا کیوں کھاجن آؤ تو گھڑساں میں کو کھلے کیوں لگن اممہ میری آئی ترائے دیوارا میں کو سدے دی رہ گئی ہے میں نماز مصروف ہم اممہ میں کو کیا جڑا اممہ دی نہ منے او پترا جیتے شرمندہ نہ تھیسے او بھی تلے اٹھے بہت نازی آج علاقے آلے ہو تو کو میرا پیغام ہے جتنا غلطی عبادت گزار پڑھو پیو ماں دی بے ادبی نہ کریں
میں جریج دا پیغام ہی پیو ماں دی بے ادبی نہ کرے جنہیں آکھا کرو حاضر حاضر اے پیو صرف حاضر دا جملہ سننا چاہتے بعد بھاویں اپنی مرضی کریں پیو ماں صرف تیرے مٹھے بول دا محتاج ہے پیو ماں صرف تیری مٹھی بولی سننا چاہتے وہ آکھز میں اپنی اماں دی میں بے ادبی مال شریعت دا بھی مسئلہ ہی میں نفلی پڑھتے کھڑے ہو تہجد پڑھتے کھڑے ہو تراوی پڑھتے کھڑے ہو نفلی پڑھتے کھڑے ہو تو کو ابا آواز دے وے اماں آواز دے وے شریعت آدیے تساں اپنی نفل عبادت چھوڑ دو پر پیو ماں دے ساتھ تے کانڈ نہ کرو سمجھ آئیے کیا نا ادب ضروری ہے اے چاند دلائل دیتے میں با نصیب بے ادب بے نصیب مہربانی کرو ذرا یہ تمہارے سارے علاقے دے قتل تمہارے سارے علاقے جہاں چوریاں تمہارے سارے علاقے جہاں بدماشاں تمہارے سارے علاقے جہاں ڈکیٹیاں کدنا سنیا سے بھی گگو ہے چیئے تماش بین تھی سن گگو دا قصبہ بڑا مشہور ترین ہاں اپنی سادگی ہے اپنی نیکی ہے اپنی شرافت ہے ان دی وجہ ہے کہ اساں سارے بے ادب بن گئے واللہ اپنے ادب دی دولت والے پاسے اپنے پیو ماں دی چھان تل لے آؤ تاکہ اللہ تو آپ کو شرمندگی کے بچاوے اللہ تو آپ کو رسوائی کے بچاوے اللہ تو آپ کو ہیجن کے بچاوے اللہ تو آپ کو جھیڑے جھجن کے بچاوے قربانی دا پیغام ہے با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب وما علینا الا البلاغ